الرحمن الرحيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ خلاق کائنات نے کفار کی دنیاوی ترقی، مال و دولت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت کار فرما ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ للچائی ہوئی نگاہوں سے کسی شے کو دیکھنا یہ دل میں تمنا پیدا کرتا ہے کہ وہ شے بھی ہمارے پاس ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے ان کی چیزوں کی طرف دیکھنے سے منع فرما دیا، کیونکہ انسان دیکھے گا تو دل میں لالچ پیدا ہوگا نا۔ جیسے بچے ہیں چھوٹے، جب وہ اپنے ابا کے ساتھ جا رہے ہوں بازار، تو کسی شے پہ جیسے نظر پڑتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھی دلائیں۔ جی اگر ان کی نظر نہ پڑے تو پھر کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہمیں بھی دلائیں۔ عموماً بچے کسی کے پاس کوئی شے دیکھتے ہیں تو چھوڑ ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں دلائیں، اور یہ صرف بچوں میں نہیں ہے معاملہ، بڑوں میں بھی ہے۔ جی جیسے عموماً آپ دیکھتے ہیں گھروں میں خواتین ہوتی ہیں تو ان کے جو شوہر ہے اس کا بھائی یا اس کی بہن کوئی چیز خرید لیں تو پھر ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ ہمارے پاس بھی ہو۔ جیسے عموماً مشہور ہے کہ کہتے ہیں اگر شریکوں کا منہ جو ہے وہ اچھے کھانے کھا کے سرخ ہو چکا ہے تو آپ چپیڑے مار کے اپنے منہ کو سرخ کر لو، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے سرخ ضرور کرنا ہے۔ جس طرح کا کسی نے لباس پہنا ہے اسی طرح کا ضرور پہننا ہے، جس طرح کی گاڑی کسی نے خریدی ہے اس طرح کی ضرور خریدنی ہے۔ یہ ایک ہمارے لوگوں میں بہت سارا ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے اس طرح کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں واضح طور پہ منع فرما دیا میں کہ تم یہ چیزیں دیکھو ہی نہ، کسی کی نہ دیکھو گے، نہ تمہارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی، نہ تمہارے دل میں یہ جذبہ آئے گا۔ جب جذبہ نہیں آئے گا ظاہر بات ہے اب جذبہ پیدا ہوگا اس کو حاصل کرنے کی پھر کوشش بھی کرے گا وہ، اب جب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا پھر وہ حلال حرام میں تمیز بھی نہیں کرے گا۔ تو یہی چیز جو ہے یہ صرف دیکھنا جو ہے یہ کہاں لے جائے گا بندہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، مومن مرد بھی مومنہ عورتیں بھی۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مرد جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں۔ اب بتائیں آنکھوں کا بھٹکنا جو ہے یہ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ آنکھ قبضے میں رہے گی دل قبضے میں رہے گا، دل قبضے میں رہے گا اگلا معاملہ نہیں ہوگا۔ اسلام جو ہے برائی کی طرف جانے والا راستہ اسی کو بند کر دیتا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک بار دیکھیں گے کسی کی کوئی شے دل للچائے گا کہ یہ ہونی چاہیے میرے پاس، بعد میں پھر جناب کوشش کرے گا اس کو حاصل کرنے کی، جب حلال ذرائع سے حاصل نہ ہو پائے گی تو پھر جناب کوشش کرے گا حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر ظاہری بات ہے یا بینک لوٹے گا یا کسی غریب مسکین کو لوٹے گا، پیسے والے کو لوٹے گا، لوٹنے کے بعد جو ہے وہ چیز کو حاصل کرے گا۔ اب جب لوٹنے لگے گا تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، یا تو اگلے بندے کو مار بیٹھے گا، یا کم از کم یہ جرم تھوڑی ہے کہ اس کے پیسے دبا لیے ہیں مار لیے ہیں اس نے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں ساری کی ساری یہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اب وہ بندہ جو ہے اب حرکت میں آئے گا قانون، جب یہ معاملہ ہو جائے گا اب قانون حرکت میں آئے گا کہ ہاں بھی پکڑو اس کو۔ پہلے حکومت نے تربیت کیوں نہیں کی بندوں کی کہ یار آپ اپنی دل میں اتنی ہی خواہشات رکھو جتنی آپ پوری کر سکتے ہو، حرام کی طرف آپ کیوں گئے؟ ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کر کے خواتین کا گھروں سے باہر نکلنا جو ہے وہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ بالکل چھوٹ ہے کہ آپ میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلیں، جہاں دل چاہے جائیں، جس طرف دل چاہے آپ جائیں، وہ سب کو جناب اجازت ہے ادھر ادھر آنے جانے کی، ہے یا نہیں؟ یہ نہیں ہے اجازت ہے ان کو آنے جانے کی۔ اور بعد میں جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے ایسا تو پھر سارے باولے ہو کے اسلام کو پڑ جاتے ہیں، دیکھیں جی یہ مذہب دین اسلام جو ہے یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ مولوی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مولوی تو تمہیں پہلے دن سے منع کر رہے ہیں ابھی آنکھیں جھکا کے رکھیں، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں ٹھہری رہیں، کہیں جانا پڑے تو پھر وہ جاہلیت والے
اپنا بناؤ سنگار کو ظاہر کرنے والی عادت جو ہے وہ والی اختیار نہ کریں، پورے پردے میں جائیں، یہاں تک کہ حکم دیا کہ نوجوان عورت جو ہے وہ پرانا برقع پہن کے جائے گھر سے باہر، جی، تاکہ نہ کسی ذلیل کی نگاہ پڑے گی، نہ یہ نہ کسی کا ہاتھ اس تک پہنچے گا۔ تو یہ اسلام کی حکمت بالغ ہے۔ اسلام جو ہے وہ برائی کے راستے کو، برائی کی طرف جانے والے راستے کو ہی بند کر دیتا ہے۔ اگلا دروازہ کھلنا اگلی بات تو بعد کی بات ہے، یہ پہلے دروازے بند کر دیتا ہے۔ میں کہا نہیں بھی یہیں پہ ختم بھائی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ پٹاخے بنانا، شب برات آتی ہے، یہ میں نے پہلے بھی ایک بار مثال دی تھی، شب برات آئے گی یا کوئی ایسا دن آئے گا پٹاخے پھوٹیں گے، اب یہ پٹاخے بنانے پہ بھی پابندی نہیں ہے، فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں، بارود بک بھی رہا ہے، ان کو بیچنے پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، گلیوں میں محلوں میں بک رہے ہیں۔ ہاں، جب وہ پٹاخہ کو پھوڑ کے کسی کی آنکھ پھوڑ دے یا کسی کو ٹھوک دے گولا، تو تب جا کے قانون حرکت میں آتا ہے بھی یہ تو کام ناجائز ہے بھائی، ہے یا نہیں؟ یہ پتنگ ہیں جی، ان کے بنانے پہ پابندی نہیں ہے، ڈور کے بنانے پہ پابندی نہیں ہے، ہاں اس کو اڑانے پہ پابندی ہے، آخری سٹیج پہ پابندی ہے، اس کا شروع والا راستہ جو وہاں تک لے جا رہا ہے اس پہ پابندی نہیں ہے۔ آپ بنا بھی سکتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں بنائیں، ان کو بیچ بھی سکتے ہیں، گلی محلوں میں پہنچ بھی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں اڑائیں تو یہ کام غلط ہے بھائی۔ یہ بندے پوچھے وہ پتنگ اگر اڑانا نہیں ہے تو کس لیے بنا رہے ہیں؟ وہ تو اڑانا ہے انہوں نے، نہیں سمجھ آیا؟ لیکن اللہ اکبر، اسلام جو ہے نا، اسلام آگے تک بات جانے نہیں دیتا، اسلام پہلے پابندی رکھتا ہے، اسلام اسباب کو ختم کر دیتا ہے، وہ واقعہ گھٹنا تو بعد میں ہونا ہے نا، جو بھی ہونا ہے، اسلام پہلی پابندی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ الا ما متعنا لا تمدن عینیک الا ما متعنا بہ ازواجا منہم، فرمایا کہ آپ نے ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، اور یہ ذہن میں رہے، جب بندہ کسی کی طرف کوئی شے دیکھ کے للچائی نگاہوں سے دیکھتا ہے نا، پھر وہ اکیلی وہ شے اپنے ہاتھ نہیں آتی، اس کے پاس جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ہی آتی ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ جائے کہیں گائے لینے کے لیے تو ان کا کتا بھی ساتھ ہو، بچھڑا بھی ساتھ ہو، کتا بھی ساتھ ہو، تو کیا خیال ہے گائے اور بچھڑا آئے گا تو کتا وہاں رہے گا؟ کتا بھی ساتھ ہی آئے گا، انہوں نے کہا بھائی میں نے بھی ساتھ جانا ہے ان کے۔ اسی طرح کر کے جب بندہ کسی شے کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو صرف وہ چیز ہی اس کی طرف نہیں آتی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی بدماش کو دیکھا اور اس کے پاس بڑی گاڑی تھی، اس بدماش کو دیکھا تو اس کے دل میں آیا کہ میں بھی گاڑی حاصل کروں، اب اس کے پاس حلال ذرائع نہیں ہیں، حاصل کرنے کے لیے یہ بھی چوری پہ اتر آیا، تو بتائیں یہ بدماش بنا نہیں بنا؟ یہ بھی بدماش بن گیا۔ میں آپ کو ایک بزرگ تھے، وہ سفر کر رہے تھے، پہلے جو ہے نا وہ شہروں کے باہر دیواریں بنی ہوتی تھیں جن کو سور البلد کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ سور البلد، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ کا لاہور جو ہے نا یہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا، یہ تو اب جا کے بڑا ہوا ہے، اس کے جو 12 دروازے ہیں یہ پورے شہر کے دروازے ہیں، یہ شہر اندر ہی تھا سارا اس کا، اس کے باہر شہر نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ملتان میں بھی دروازے بنے ہوئے ہیں، حرم گیٹ ہے، باقی اس طرح کر کے گیٹ بنے ہوئے ہیں، دروازے جو ہیں پہلے باپ کہتے تھے، بھاولپور میں بھی ابھی تک وہ دروازے موجود ہیں۔ یہ شہر پورے کا پورا ان دروازوں کے اندر ہوتا تھا، اور یہ جو دروازے ہیں یہ سور البلد کے دروازے ہیں۔ سور کہتے ہیں دیوار کو، سور کسے کہتے ہیں؟ عربی میں سور دیوار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ سور البلد جو ہے یہ شہر کے دروازے ہوا کرتے تھے، سور البلد اس دیوار کے دروازے ہوا کرتے تھے۔ یہ جو دروازے آج موجود ہیں وہ دیواریں اب نہیں رہی، لیکن دروازے ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ بزرگ جو ہیں وہ گئے، اور یہ دروازے جو ہوتے تھے، دیواریں جو ہوتی تھیں یہ حفاظت کے لیے ہوتی تھی شہر کی، یہ تبھی دروازے جو ہے نا وہ بند کیے جاتے تھے جب کوئی لڑائی کا معاملہ ہو جاتا، کہیں پہ جنگ چھڑ جاتی تو وہ اپنے قلعوں کو بند کر دیتے تھے، اپنے یعنی کہ سور البلد کے جو دروازے ہوتے تھے ان کو بند کر دیتے تھے۔ چلو بھی اب جناب دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے شہر کے دیواروں کے باہر کا جو حصہ ہوتا تھا وہ عموماً گہرا ہوتا تھا، وہ نیچا ہوتا تھا۔ اب اندر کھڑا بندہ جو ہے وہ باہر والے پر تو حملہ کر سکتا ہے جی، وہ اوپر سے دیکھ سکتا ہے۔ اب باہر کھڑا بندہ وہ تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں جس کو مار رہا ہوں وہ بندہ اندر کھڑا کہاں پہ ہے، وہ تو ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب باہر والا بندہ جو گہرائی میں کھڑا ہوا ہے وہ جلدی بھاگ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اوپر والا اونچائی پہ کھڑا ہوا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایک بزرگ رحمہ اللہ وہ گزرے تو دیکھا انہوں نے کہ کوئی جنگ کا ماحول بھی نہیں ہے، کہیں لڑائی بھی نہیں ہو رہی، لیکن شہر جو ہے وہ بند ہوا پڑا ہے،
دروازے اس کے بند ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا یہاں، یہ بالکل سارے کا سارا بند ہو گیا ہے شہر، دروازے بند ہیں، تو کیا معاملہ ہوا ہے؟ ایک بندے نے جو سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ اصل میں نا بادشاہ کا باز پنجرے سے باہر نکل گیا ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ دروازے بند کر دیں کہیں یہ باہر اڑ ہی نہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بزرگ جو تھے رحمہ اللہ، وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، ایک دم سے دل میں آیا تو عرض گزار ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے اتنا علم بھی عطا فرمایا تو نے، اتنی فقاہت بھی ہے، اتنی کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، کوئی بھی دنیا جہان کا مسئلہ ہے میں فوراً سے پہلے بتا دیتا ہوں، اور حکومت جس بندے کے پاس ہے وہ اتنا بڑا پاگل ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ باز نے جب اڑنا ہوا وہ دروازوں سے نکلے گا، یہ وہ تو فضا سے اڑ جائے گا، وہیں سے باہر نکل جائے گا، لیکن یہ احمق جو ہے باز کو اڑنے سے بچانے کے لیے یہ شہر کے دروازے بند کرتا پھرتا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو دل میں ایک خیال سے پیدا ہوا، یا اللہ یہ حکومت اگر تو مجھے دے دیتا، یہ حکومت میرے پاس آ جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ اللہ اکبر، معاً اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے دل میں یہ القاء فرمایا کہ تجھے حکومت دے دیتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ تیرا علم بھی چلا جائے گا، اس کی حماقت بھی ساتھ آئے گی تیرے اندر۔ حکومت مل جاتی ہے تجھے، میں دے دیتا ہوں، لیکن اس کی حماقت اور پاگل پن جو ہے وہ بھی ساتھ ہی آئے گا۔ ظاہری بات ہے اسی پاگل پن کے ساتھ وہ حکومت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ساتھ آئے گا، پھر تیرا بھی حال یہی ہوگا۔ تو کبوتروں کو بچانے کے لیے، باز کو اڑنے سے بچانے کے لیے دروازے بند کر رہا ہوگا شہر کے۔ ظاہری بات ہے پورے شہر پر تو چھت ہوتی نہیں تھی، اگر پورے شہر پر چھت ہو تو پھر تو دروازے بند کرنے کا فائدہ ہو۔ اور کبوتر جو ہے، باز جو ہے، یہ پرندے جو ہیں، یہ اس بات کے محتاج ہی نہیں ہیں کہ آپ دروازوں سے نکلیں گے، لیکن اس نے یہ کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کہ حکومت تجھے دیتا ہوں، لیکن اس کی حکومت کے ساتھ اس کی حماقت بھی ساتھ آئے گی تیرے، اس کا پاگل پن بھی تیرے پاس ہی آئے گا۔ پھر انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، مولا مجھے یہ جوتے چٹخانہ قبول ہے، مجھے بھوکے رہنا، کبھی کھانا مل جانا کبھی نہ ملنا یہ قبول ہے، لیکن یہ مجھے قبول نہیں ہے کہ میرے سے علم کی دولت جو ہے وہ چھن جائے۔ سمجھایا نا جی؟ کسی شے کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا جو ہے نا، وہ جس بندے کے پاس وہ شے ہے وہ بھی آئے گی، اور ساتھ اس کی باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی آئیں گی۔ بھائی ایسے نہیں ہو سکتا کہ صرف جو ہے اس کے پاس جو موجود ہے، جس چیز کی طرف یہ دیکھ رہا ہے وہ اس کے پاس آئے، لیکن اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کو نہ ملیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر کتنے لوگ ہیں جی جو مالدار ہیں، مالداروں کو لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار کیا بات ہے، جن کے پاس جو اتنی شہرت ہے، یہ چیزیں ساری یہ ہمیں بھی مل جائیں۔ اب ساتھ ہوتا کیا ہے، وہ بندہ اتنا کچھ ہے لیکن ساتھ وہ بے حیا بھی ہے، مال و دولت ہے، بے حیا بھی ہے۔ اس کی خواتین جو ہیں وہ ایسے ہی نا ننگے سر گھومتی پھرتی ہیں۔ اب یہ بندہ ان کی ایک شے مانگ رہا ہے تو ظاہری بات ہے ساتھ حیا بھی بے حیائی بھی ساتھ ہی آ جائے، وہ شے ملے اور ساتھ بے حیائی بھی اس کو لپیٹ لے، تو بتائیں یہ سودا گھاٹے کا ہے یا نفع کا ہے؟ گھاٹے کا ہے نا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم پچھلی آیت مبارکہ میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس کے مقابلے میں، قرآن عظیم کے مقابلے میں اللہ نے دنیاوی نعمتوں کو، دنیاوی انعامات کو بیان کیا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی فاجر کے پاس، سنیے گا ذرا غور سے، حضور فرماتے ہیں کسی فاسق اور فاجر کے پاس موجود نعمت کو دیکھ کر کبھی بھی للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھنا، اس کی طرف کبھی بھی للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ میرے آقا علیہ السلام میں تمہیں نہیں پتہ اللہ نے کون سا قاتل اس پہ مسلط کیا ہے، جو قاتل کبھی مرنے والا نہیں ہے، جو قاتل کبھی مرنے والا ہے، قاتل لیکن وہ مرے گا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس قاتل سے مراد جہنم ہے، اس قاتل سے کیا مراد ہے؟ جہنم ہے۔ اب جہنم نے کہاں مرنا ہے بھائی؟ جہنم تو فنا نہیں ہوگی، یہ تو عذاب دائمی ہے۔ اب کسی کی پاس کوئی شے دیکھ کے اسے انعام سمجھنا یہ بھی احمق پن ہے۔ بظاہر نعمت ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں کافروں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو انعام سمجھنا، اس کو ترقی سمجھنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باقی بندہ مومن کے پاس جو کچھ ہو اور اس کو نیکی کی راہ میں خرچ کر رہا ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور کافر کے پاس جو کچھ بھی ہے اس طرح کا دنیاوی جن کو بظاہر نعمتیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ حقیقت میں نعمتیں نہیں ہیں، وہ عذاب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ عذاب ہیں۔ تو کافر کی جو ترقی ہے
جس کو آپ ترقی کہہ رہے ہیں، ہم ترقی کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت میں ترقی نہیں ہے۔ اب میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں آپ کو یار، آپ اسی موبائل کو دیکھ لیں، موبائل کا کتنا نقصان ہے، اس کے نفع سے زیادہ اس کا نقصان ہے بھائی۔ مرزا جیل میں جو ہے، اگر یہ موبائل نہ ہوتا، یعنی یہ نیٹ والا معاملہ نہ ہوتا تو بتائیں اتنا مشہور ہوتا؟ ہر گھر میں اس نے گستاخ پیدا کر دی، ہر گھر میں اس کی لعنت پہنچ چکی ہے۔ کس وجہ سے پہنچا ہے؟ انگریز کی وجہ سے، اس کی اس ترقی کی وجہ سے۔ اس کی ترقی کوئی بھی شاید دیکھ لے نا، سچی بات ہے وہ حقیقت میں اسلام کے لیے نقصان ہے، اس کی ترقی حقیقت میں اسلام کے لیے نقصان ہے۔ لیکن آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ سمجھ سے باہر ہے، جب بھی کوئی اس طرح کی بات سمجھائیں آگے سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ بھی تو پھر یہی کام کر رہے، موبائل تو آپ کے پاس بھی ہے۔ اور بھائی ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے ضرورت کے تحت۔ کس کے تحت رکھا ہوا ہے؟ ضرورت کے تحت رکھا ہوا ہے، آپ کی طرح نہیں۔ بندہ گدھے کو رکھے اس پہ سواری کرے تو کیا خیال ہے بندہ گدھے کو ابا مان لے؟ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی، یہ احمق پن تم سے ہو سکتا ہے، کوئی بندہ کلمہ پڑھنے والا نہیں کر سکتا اس طرح، سمجھ نہیں آیا؟ ہاں آپ اس کو لیں، اس کو مسلمان کر لیں، موبائل کو ہے نہیں، اس میں غلط چیزیں نہ آنے دیں، بے حیائی والی، فحاشی والی، عریانی والی چیزیں، الحاد والی، لبرلزم والی، سیکولرزم والی کوئی بھی شے نہ چلائیں۔ آپ موبائل کو رکھیں، آپ کا موبائل مسلمان رہے، اس کو اسلام کے لیے خرچ کریں۔ ان بے دینوں پر جو آپ چلائیں، جیسے پستول کسی مسلمان کے پاس آ جائے تو یہ لبرل تو کہیں گے بھائی یہ پستول تو بنائے ہی انگریز نے، آپ انگریز پہ چلا رہے ہیں۔ بھائی انگریز بھی چلا رہا ہے مجھ پر، انگریز نے سیدھا کیا ہوا پستول میری طرف، اور میں اگر اس پہ چھوڑ دوں اسی کا اسلحہ تو اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ تو اس کو آپ استعمال کریں لیکن ان کے خلاف کریں۔ اگر آپ ان کے وکیل بن کے آپ کھڑے ہو گئے تو پھر معاملہ بھائی دوسری طرف جائے گا۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی وہ حکومت والی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے دے دیتا ہوں حکومت، لیکن ساتھ احمق پن بھی آئے گا۔ ہاں جی، وہی حال ان کا ہوا ہے۔ انہوں نے للچائی ہوئی نگاہوں سے ان کی ترقی کو دیکھا، اب ان کا حال کیا ہو گیا؟ وہ جو گندا ذہن ان کا تھا وہی گندا ذہن ان کا بن گیا ہے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے معاملے میں جس طرح وہ غیرت سے خالی تھے اسی طرح ان کا حال بھی وہی ہو گیا، ان میں بھی غیرت نہیں رہی۔ جتنے بھی انگریز سے متاثر ہوں گے آپ جا کے دیکھ لیں ان کے گھروں میں حال یہی ہوگا، غیرت کے معاملے میں ان کا ہاتھ تنگی ہوگا۔ ہارون رشید شیخ سعدی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ہارون رشید رحمہ اللہ کے دور میں مصر کا علاقہ جو تھا نا، وہاں پہ گورنر مقرر کرنا تھا۔ یہ معاملہ پیش آیا کہ گورنر مقرر کیا جائے، تو انہوں نے کہا جی میں کسی ایسے بندے کو گورنر نہیں دوں گا مصر کی جو وہاں جا کے خدائی بن جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ فرعون سارے کے سارے جو اپنے آپ کو خدا کہلاتے تھے مصر کی حکمران تھے، تو انہوں نے کہا میں ایسے بندے کو نہیں دوں گا۔ انہوں نے دیکھا ایک کالا سیاہ بندہ، اس کو پکڑ کے وہاں کا حاکم بنا دیا۔ جب وہ حاکم بنا تو کسی علاقے میں بارش آ گئی، اور بارش بے موقع آ گئی۔ ان کے یہ کپاس نہیں ہوتی، یہ بالکل تیار تھی، چنائی کا وقت آ چکا تھا، ادھر سے جناب بارش آئی تو ہر شے ان کی بہہ گئی، ساری کپاس خراب ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے بارش میں کہاں ٹھہر سکتی ہے وہ کپاس؟ علاقے کے لوگ سارے جمع ہو کے اس کے پاس شکایت کرنے آئے کہ یہ معاملہ ہوا ہمارے ساتھ، تو آپ کو مہربانی کرو۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ چلو یہ کوئی نہ کوئی تعاون کرے گا ہمارے ساتھ۔ انہوں نے آگے کہا کہ یار یہ معاملہ ہوا ہے وزیر صاحب، گورنر صاحب، کہ ہماری تو بھئی کھیتی تھی، کھیت کھلیان تھے، وہ سارے کے سارے محنت بھی گئی، ہمارا سال کا جو ہم نے اس سے خرچہ نکالنا تھا وہ بھی سارا ضائع ہو گیا، اب آپ کو مہربانی کریں۔ آگے سے وہ گورنر جو ہے وہ غصے میں بولنے لگا، پاگلو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم کپاس کاشت کرو؟ تم وہاں پہ اونٹ کے بال کاشت کر لیتے، اون کاشت کر لیتے، چلو بارش سے خراب تو نہ ہوتی۔ اب بتائیں کتنا اعلیٰ مشورہ دیا اس نے، ہے یا نہیں؟ کتنا اعلیٰ مشورہ دیا اس نے، جس سے جناب وہ بھی تو اونٹ کے بال، بھیڑ کے بال کاشت کر لیتے تم، اب اونٹ کے اور بھیڑ کے بال بھی کبھی کاشت ہوئے؟ اب حکومت تو مل گئی لیکن عقل نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اب اس بندے کی حکومت کی طرف دیکھ کے کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے اس طرح کی حکومت مل جائے، تو بتائیں جب حکومت آئے گی تو ساتھ اس کا پاگل پن بھی آئے گا۔ ہاں سامنے حکمران کھڑا ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا،
تو پھر یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اس طرح کی حکومت دے دے، ہاں جی، پھر وہ حکومت بھی آئے، پھر وہ دبدبہ بھی آئے، پھر وہ غلبہ بھی آئے، پھر جناب وہ دنائی بھی آئے، اس طرح کی ساری چیزیں آئیں، یہ تو دیکھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، یہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہو ہی ایسا بندہ جو خود عقل کے معاملے میں اس کا ہاتھ تنگ ہو تو کیا ہاتھ آئے گا بھائی؟ کئی وزیر مشیر اس طرح کے کوئی پاگل بھی ہوتے ہیں ایسے ہی، وہ بزرگوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک وزیر تھا تو اس کو عادت تھی مشکل جملے بولنے کی۔ کئی طرح لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسے خواہ مخواہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایسے جملے بولیں، جیسے آج کل لوگوں کو تکلیف ہے انگریزی بولنے کی، ہے نا، وہ انگریزی بولتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو وزیر تھا، اسے بھی عادت تھی مشکل جملے بولنے کی۔ کسی علاقے کے کسان جو ہیں وہ سارے جمع ہو کے اپنی، آپ کو پتہ ہی ہے ٹور کرتے ہیں، پھر کبھی کہیں جاتے ہیں، دورے پہ جاتے ہیں، تو دورے پہ وزیر آیا ہوا تھا، تو علاقے کے لوگ کسان جو ہیں وہ آئے اپنی ضرورت کا کہنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا یار کمرے کے دفتر کے اندر ایک بندہ چلا جائے، پہلے جا کے بات کرے کہ ہم آئے ہیں ملنے کے لیے، جب وہ اجازت دے تو ہم سارے جائیں گے اندر۔ وہ ایک بندہ داخل ہوا تو آگے سے وہ وزیر صاحب جو ہے نا، اس کے داخل ہوتے ہی فوراً کہنے لگے، یعنی اپنی طرف سے جملے بنا کے، انہوں نے کہا تمہاری کشت زار پر امسال تقاطری امطار ہوا یا نہیں؟ اسے جیسے اس کے اندر گھستے یہ جملہ بولا، وہ بھاگ کے باہر آیا، کہنے لگا خدا تمہیں ہدایت دے، مار پڑوانی تھی، ابھی تک تو وزیر صاحب تلاوت کر رہے ہیں، ابھی تک تو ان کی تلاوت کا ٹائم تھا بھائی، اب اس نے جملہ بولا ہی ایسا ہے، ایسا بنا کے جناب عربی کے جملے ٹھونس دیے، پھر فارسی لگا دی اس میں ساتھ، پچر اس کی تھوڑی سی، تمہاری کشت زار جو یہ فارسی کا لفظ ہے، کھیت کو کہتے ہیں، امسال یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، اس سال، تقاطر امطار بارش کو کہتے ہیں۔ اب بتائیں بلا جانے بھی تقاطر امطار بارش کو کہتے ہیں بھائی۔ اس نے کہا یہ اس بار تمہارے کھیت پہ ہوا یا نہیں؟ وہ بیچارہ بھاگ کے باہر ہے، اس نے کہا ابھی تو فجر کا وقت ہے، نماز پڑھی ہے، تلاوت بھی ابھی کر رہے ہیں وہ تو۔ اب بتائیں کوئی بندہ اس جیسے بندے کی حکومت کو دیکھ کے تو اس کے منہ میں پانی آ جائے کہ مجھے بھی یہ حکومت مل جائے، بتائیں کیا ہوگا پھر؟ اس کی اکیلی حکومت نہیں آئے گی، اس کا احمق پانی ساتھ ہی آئے گا۔ اللہ و قربان جائیں اسلام کی حکمت پر، اسلام کی حکمت بالغہ جو ہے وہ منع کر دیتی ہے، میں کہ تم نے اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، نہ تم دیکھو گے، نہ تمہارے دل میں لالچ آئے گا، نہ تم اس کی طلب کرو گے، اور نہ جناب اس کی حکومت کے ساتھ اس کا احمق پن تمہارے پاس آئے گا، نہ کسی دنیا دار کے پاس موجود دولت جو ہے اسے دیکھ کے تمہارے دل میں لالچ آئے، وگرنہ تمہارے دل میں لالچ آئے گا، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گا، اکیلی وہ چیز نہیں آئے گی، اس بندے میں جو بدماشی ہے وہ بھی ساتھ آ جائے تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ عموماً آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ حرام مال جمع کرنے کی طرف پڑھتے ہیں ان کو یہی چیز لے جاتی ہے، سچی بات ہے۔ پہلے لوگ بڑے ہی نیک ہوں گے، حرام سے بچنے والے ہوں گے، لیکن جیسے ہی اس طرح کی یہ خواہشات پیدا ہوں گی، وہ خواہشات کیسے پیدا ہوں گی؟ لوگوں کے پاس دیکھ کر کے، جی فلاں نے تو ابھی نوکری شروع کی ہے، اس نے یہ بنا لیا ہے، میں تو ابھی پیچھے رہ گیا ہوں۔ جیسے اس کے دل میں یہ لالچ آئے گا تو پھر وہ اکیلی وہ شے نہیں آئے گی جو اس کے پاس ہے، اس کی باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ اس کے پاس پہنچیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی حکمت بالغہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔